رمضان میں نماز فجر کے بعد جو قرآن کی یہ سورت پڑھے گا اس کے 100 سال کے گناہ معاف ہوں گے، 100 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا، 1000 سال کی قضا نمازیں معاف ہوں گی اور 100 سال تک بیماری بھی قریب نہیں آئے گی۔ دوستو، وہ سورت کون سی ہے؟ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو انشاءاللہ وہ عظیم آیت بتائیں گے جس کا ذکر بڑے بڑے علماء کرام نے کیا ہے، اور جسے اگر کوئی شخص یقین اور اخلاص کے ساتھ پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کے بہت سارے مسائل جو ہیں آسان فرما دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں، برکتوں اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک نیکی کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، جس میں بندہ اگر سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع کرے تو اس کی زندگی کے بڑے بڑے گناہ بھی معاف ہو سکتے ہیں۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں دل نرم ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں اور بندہ اپنے رب کے قریب تر ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ رمضان میں یہ سوچتے ہیں کہ کوئی ایسا عمل مل جائے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، جس سے ہمارے گناہ معاف ہو جائیں اور ہماری زندگی کے مسائل بھی آسان ہو جائیں۔ آج کے دور میں تقریباً ہر انسان کی کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ کوئی رزق کی تنگی سے پریشان ہے، کوئی قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، کسی کے گھر میں سکون نہیں ہے، کسی کے کاروبار میں برکت نہیں ہے، کوئی بیماری سے تنگ آ چکا ہے اور کوئی ذہنی پریشانیوں کا شکار ہے۔ دوستو، انسان جب چاروں طرف سے پریشان ہو جاتا ہے تو اسے سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کرے، کہاں جائے۔ لیکن ایک مومن کے لیے سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ اس کے پاس قرآن موجود ہے۔ قرآن صرف تلاوت کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی کے ہر مسئلے کا حل بھی ہے۔ دوستو، علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب بندہ قرآن پاک کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے حالاتوں کو بھی بدلنا شروع کر دیتا ہے۔ بعض اوقات ایک چھوٹا سا عمل بھی انسان کی پوری زندگی بدل دیتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ وہ عمل یقین کے ساتھ کیا جائے اور اللہ تعالیٰ سے سچی امید رکھی جائے۔ رمضان کے بابرکت مہینے میں اگر کوئی شخص فجر کی نماز کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے اور قرآن پاک پڑھنے کو اپنا معمول بنا لے تو اس کی زندگی میں ایک عجیب سی برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ دوستو، فجر کا وقت ویسے بھی بہت بابرکت وقت ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جب رات کی خاموشی ختم ہو رہی ہوتی ہے اور دن کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے۔ اس وقت انسان کا دل بھی نرم ہوتا ہے اور ماحول بھی پرسکون ہوتا ہے۔ جو لوگ فجر کے بعد جاگ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، ان کے دلوں میں ایک عجیب سا سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے نیک لوگ اپنی زندگی میں فجر کے بعد کا وقت اللہ کے ذکر، تلاوت اور دعا میں گزارتے تھے۔ ناظرین، آج ہم جس عمل کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ بھی اسی بابرکت وقت سے تعلق رکھتا ہے۔ بہت سے بزرگوں نے بتایا کہ اگر کوئی شخص رمضان کے مہینے میں فجر کے بعد قرآن کی ایک خاص آیت پڑھنے کو اپنا معمول بنا لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ اس عمل کو کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا، لیکن اس کے اثرات انسان کی زندگی میں بہت گہرے ہو سکتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں سکون نہیں ہے، ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کاروبار میں برکت نہیں رہی، پیسہ آتا ہے لیکن پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے۔ کچھ لوگ بیماریوں سے بہت پریشان رہتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، دوائیں لیتے ہیں، لیکن دل کو سکون نہیں ملتا۔ کچھ لوگوں کو ڈر، خوف اور وسوسے ستاتے رہتے ہیں۔ ایسے تمام حالات میں انسان کو سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ اصل مدد صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے پاس سے ہے۔
جب وہ بندہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے نا تو دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں بعض ایسی آیات موجود ہیں جنہیں پڑھنے سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص حفاظت میں آ جاتا ہے۔ یہ آیات انسان کے دل کو مضبوط کرتی ہیں، اس کے ایمان کو بڑھاتی ہیں اور اسے یہ یقین دلاتی ہیں کہ پوری کائنات کا نظام صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ بہت سے بزرگوں کا معمول تھا کہ وہ فجر کے بعد بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ جو شخص دن کی شروعات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پورے دن کو آسان بنا دیتا ہے۔ اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رمضان کے بابرکت دنوں میں کم از کم ایک ایسا عمل ضرور اختیار کریں جو ہمیں اللہ کے قریب کر دے۔ ناظرین، اب وہ لمحہ آ گیا ہے جس کے بارے میں ہم شروع سے بات کر رہے تھے، وہ عظیم آیت جسے اگر کوئی شخص فجر کی نماز کے بعد اخلاص کے ساتھ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ کی خاص حفاظت اور برکت اس کے شامل حال ہو سکتی ہے۔ یہ آیت قرآن پاک کی مشہور اور عظیم آیت ہے جسے علماء نے قرآن کی سب سے عظیم آیت میں سے ایک قرار دیا ہے۔ یہ آیت ہے آیت الکرسی، جو سورہ البقرہ میں موجود ہے۔ اگر کوئی شخص رمضان میں فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ درود شریف پڑھے، پھر آیت الکرسی کو صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھے اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے اپنے مسائل کے حل کے لیے دعا کرے تو امید کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا، اس کے دل کو سکون عطا کرے گا اور اس کی زندگی میں برکت ڈال دے گا۔ اصل طاقت الفاظ میں نہیں بلکہ اللہ پر یقین میں ہوتی ہے۔ جب بندہ یقین کے ساتھ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائے اور ہماری تمام پریشانیاں دور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔